حضرات گرامی، اب میں اس پروگرام کو بغیر کسی تکلف و تمہید کے آگے بڑھا رہا ہوں، اور وحدت اسلامی ہند جو آج کے اس اہم پروگرام کی آرگنائزر ہیں، اسی کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مبارک اور مسعود اور مستحسن قدم ہے۔ وحدت اسلامی کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں وحدت اسلامی مہاراشٹرا مشرقی زون کے ذمہ دار جناب بسم اللہ شیخ صاحب پوسد، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وحدت اسلامی ہند کا تعارف پیش کریں۔ جناب بسم اللہ شیخ صاحب پوسد سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور محترم علماء کرام، اور میرے دونوں جانب تشریف فرما علاقے کے مختلف مقامات سے آئے علماء کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وحدت اسلامی ہند اکولا شاخ کی طرف سے منعقدہ دارالاسرا کے اس ابتدائی پروگرام میں آپ تمام ہی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اذان گرامی، جہاں تک وحدت اسلامی کا تعلق ہے، اس کے تعارف کے لیے مجھے کہا گیا ہے، لیکن بہرحال وحدت اسلامی کا ایک تفصیلی تعارف جو ہے دینا اس وقت میرے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ کچھ موٹی موٹی باتیں وحدت اسلامی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اذان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمہاری یہ امت ایک امت ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات سے پتہ چلے گا کہ اسلام میں انفرادی زندگی گزارنے کو کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی انفرادی نہیں گزاری جا سکتی ہے، وہ ایک اجتماعی نظام زندگی ہے، اور اجتماعیت سے منسلک ہو کر ہی جو ہے مسلمان اسلامی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اجتماعیت قائم ہوئی، اور پوری امت مختلف علائق، مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف جو ہے مطلب پیرائے رکھنے والے لوگ اس ایک امت کا حصہ ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ، اور خلافت راشدہ کے بعد اس میں کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ یہ خلافت جو ہے ایک مرکزیت کے ساتھ 1924 تک چلتی رہی۔ 1924 تک ہماری مرکزیت قائم تھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر اور اس کا رہنما ایک ہی شخص ہوا کرتا تھا، جس کی قیادت و سیادت میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے معاملات اور معاملات کو طے کیا کرتے تھے۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد چلنے والا یہ سلسلہ خلافت جو کہ کمی بیشیوں کے ساتھ تھا، اسی لیے خلافت راشدہ حضرت علی کے بعد کی خلافت نہیں کہلاتی ہے، لیکن بہرحال وہ خلافت کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ اور اس لفظ کی برکتیں تھیں کہ 1924 تک ہم کو دنیا کا طاقتور سے طاقتور کوئی ملک بھی ہو تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اگرچہ کہ 1924 میں جو خلافت کا سقوط ہوا ہے وہ نظری فکری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس معیار پہ نہیں تھی جو مطلوب، لیکن بہرحال ہماری ایک مرکزیت تھی۔ لیکن اس مرکزیت کے پارا پارا ہو جانے کے بعد جو ہے یہ پوری امت، جس کو قرآن نے امت واحدہ کہا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے ایک جسد واحد کی طرح کہا تھا،
یہ علاقوں میں، ملکوں میں، جغرافیائی حدود میں، زبانوں میں اور الگ الگ تقسیم در تقسیم کا جو شکار ہوتی ہے۔ سقوط خلافت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امت کے اندر امت کی اور دین کی فکر کرنے والے لوگ موجود نہیں رہے۔ الحمدللہ اس وقت دین اور امت کی فکر کرنے والے لوگ موجود تھے، لہذا اس کے بعد مختلف اجتماعیتیں جو ہے وجود میں آتی رہی، اور چونکہ الجماعت جو مطلوب اور مقصود ہے اسلامی اعتبار سے، اس کے عدم وجود کی وجہ سے مسلمانوں کے مختلف طبقات نے وجود میں آنے والی اجتماعیتوں کو بڑھ کر ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر ہند و پاک میں نہیں، پوری دنیا میں مختلف جماعتیں اسلام کی احیاء، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ لیکن کیا اسلام کو، اسلامی شریعت کو یہ مختلف جماعتیں مطلوب ہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے قرآن و حدیث سے ہم کو نفی میں ملتا ہے۔ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن اگر پانی نہ ملو تو تیمم سے کام چل جاتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں پائے جانے والی جماعتیں تیمم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ امت مسلمہ کو بھی اور موجودہ جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی الجماعت قائم، مسلمانوں کی جب تک الجماعت قائم نہیں ہو جاتی، مسلمانوں کے مسائل کا حل ناممکن ہے۔ اس لیے اس سمت میں جو ہے پیش رفت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، ارباب اہل وقت کو جو ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو وحدت اسلامی بھی ان تمام جماعتوں میں اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اگرچہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اجتماعیت کوئی بہت بڑی اجتماعیت ہے، ایسا نہیں، بہت چھوٹی سی اجتماعیت ہے، اور ان جماعتوں میں ایک ہمارا وجود ہے جس کو جو ہے مطلب وحدت اسلامی کے نام سے جو جانا جاتا ہے۔ چنانچہ چونکہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں یہ تمام جماعتیں وجود میں آئی جس میں سے وحدت اسلامی ہے۔ لیکن یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک جماعت الجماعت کے عدم موجودگی میں کی بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایک جماعت پوری امت کی رہنمائی کا اکیلے فریضہ انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، جنہوں نے بھی جماعتیں شروع کی ہیں یا جنہوں نے آغاز کیا ہے کام کا، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کل ہیں اور ہم ہی پوری امت کی جو رہنمائی پہ کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ البتہ اشتراک تعاون و عمل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے ہم اس پوری امت کی نیا کو کھینچ سکتے ہیں۔ وحدت اسلامی بجا طور پر اس تصور کو عام کرنا چاہتی ہے، اور وحدت اسلامی اسی مقصد مضمون کو آگے لے کر یہ چلنا چاہتی ہے۔ الہ کلمۃ اللہ کے ذریعے سے رضا الہی کا حصول ہمارا مقصد، اور اس مقصد کے لیے وحدت اسلامی یہ چاہتی یا سمجھتی ہے کہ پوری امت کا ایک امت واحدہ بننا یہ اس کے لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ ہماری جتنی بھی سرگرمیاں ملت اور امت سے منسلک ہوتی ہیں، اس کو ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ امت کے تمام گروہ، تمام جماعتوں اور تمام مسالک کو ساتھ لے کر اس کو انجام دیں۔ ہاں البتہ جو جماعتی ہماری مصلحتیں ہیں، یہ جماعتی جو ہمارے کام ہیں، جو ایک جماعت کو اپنے افراد کے اوپر کرنے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ہم اس جماعت کو جو ہے مطلب اپنے افراد کی تربیت کے لیے مختص کرتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اختلاف رائے یہ جرم نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ ہر شخص کا کسی خاص موضوع پر کسی شخص سے جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں جو ہے بعض چیزوں کو لے کر اختلاف تھا،
بدر کے قیدیوں کو لے کر حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں، لیکن حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ جزیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن نے تصدیق کی حضرت ابو عمر کی جو ہے مطلب رائے کی، لیکن دونوں میں اس اختلاف کی وجہ سے کوئی دشمنی جسے کہیں گے، کوئی بغض جسے کہیں گے، وہ پیدا نہیں ہوا۔ الگ الگ جماعتیں چونکہ الجماعت نہیں ہے اس لیے ہو تو سکتی ہیں، لیکن یہ مختلف گھروندے جو ہم نے بنا لیے اس کی وجہ سے تعصب کی دیواریں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جماعتی عصبیتیں کی دیواریں اس طرح بلند ہو گئی ہیں کہ حالات کے تھپیڑے بھی ہم کو امت واحدہ بننے پر مجبور نہیں کر رہے۔ وحدت اسلامی بجا طور پر امت کے تمام گروہوں سے، تمام جماعتوں سے اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ یہ گھروندے مستقل نہیں ہے، یہ گھروندے مستقل نہیں ہے، اسے کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم امت واحدہ بنیں۔ لہذا وحدت اسلامی کی طرف سے جو کوشش ہوتی ہے اس کا ذکر میں نے کیا، ہم اپنی طرف سے ہر ضلع کی سطح پر یا تعلقے کی سطح پر جہاں ممکن ہو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جماعتی نفاق قائم ہو، تاکہ مسلمانوں میں الجماعت کا تصور اگر ایک لفظ پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم فیڈرل یا کوئی جماعتی قیادت پر ہی پہلے وہ آ جائے۔ تعلق اس کی جو ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنا کوئی ایک ذمہ دار بنا لیں، اور جو ہے پھر وہ ضلع کا کوئی ذمہ دار بن جائے، پھر کوئی ریاست کا بن جائے، اور کوئی پھر قومی سطح پر، ملکی سطح پر کوئی ہماری قیادت ہو۔ یہیں سے الجماعت کا تصور جو ہے وہ عام ہوگا، یہیں سے الجماعت کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں آئے گا، اور جب الجماعت قائم ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں تو پھر یہ گھروندے توڑنا پڑے گی۔ اور بحیثیت ایک ریجن کے ذمہ دار کے وحدت اسلامی کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واضح طور پر الجماعت کے قیام کے کوئی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں تو وحدت اسلامی اپنا وجود وڈرا کرنے یا ختم کرنے والی پہلی جماعت ہے۔ ہم وڈرا ہو جائیں گے، ہم اپنا وجود ختم کر کے اس الجماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے تک ہمارا جو ہے رویہ یہ ہے اپنی امت کی تمام جماعتوں کے ساتھ جو قرآن نے دیا ہے التعاون علی البر والتقوی۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے اور اسم کے کام میں وہ کسی کی مدد مت کرو۔ تو اس بنیاد پر امت کے ہر گروہ سے، امت کی ہر جماعت سے ہم تعاون دینا بھی چاہتے ہیں، تعاون لینا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب بات جو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے 2015 کے اندر ایک اکابرین کا جو ہے کل جماعتی جو ہے اکابرین کا جو ہے ایک اجلاس لیا تھا دلی کے اندر، جس میں الحمدللہ جو ہے امت کے سارے ہی اکابرین تقریباً 80 کے قریب اکابرین آئے تھے، اور اس میں سجاد نعمانی صاحب بھی آئے تھے، ولی رحمانی صاحب بھی دلی پہنچتے جو ہے مطلب رہ گئے کسی وجہ سے، مطلب ان کی طبیعت وغیرہ کچھ خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے، ورنہ وہ بھی آنے والے تھے۔ سلمان نذوی صاحب بھی اس میں جو انہوں نے شرکت کی تھی، تو تقریباً جتنے اکابرین تھے تقریباً 80 کے قریب لوگ آئے تھے، اور ہماری کوشش یہی رہی ہے اس وقت بھی اور آج بھی یہی کوشش ہے کہ امت کو امت واحدہ بننا چاہیے۔ ہم نے جو گھروں میں بنا لیا ٹھیک ہے، اس کی اپنی لمیٹیشن ہے، جو جہاں مطمئن ہے وہی کام کریں۔ ہم سیاسی لوگوں کی طرح توڑ جوڑ اور جو ہے مطلب لوگوں کو خرید و فروخت نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا کام تو اللہ کے لیے ہے اور ہم ساری اس کی جزا اللہ سے چاہتے ہیں۔ جب کام اللہ کے لیے ہے اور اللہ سے جزا چاہتے ہیں تو دنیا میں یہ تعصبات کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسلام میں کم از کم اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ چند مختصر کلمات میں نے وحدت اسلامی کے حوالے سے کہے، اگرچہ کہ وحدت اسلامی کے لیے مکمل تعارف نہیں ہے، لیکن وقت کی بھی نزاکت ہے، اس لیے میں نے جو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مجھے آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔